بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. آج کے ایجنڈاز میں شامل ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں رنگ لانے لگی, زر مبادلہ میں ریکارڈ اضافہ, انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ کیسے ممکن, وزیر اعلیٰ کے پی کی دھمکیاں, چیئرمین پی ٹی آئی کی منتیں, مذاکرات کیسے ممکن, چینی کمپنیوں کی پنجاب میں سرمایہ کاری, اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا ہوا آپ کی آواز کو؟ آواز ہاں ٹھیک ہے, نہیں نکل رہی, زور لگا کے خراب. وہ اصل میں نے آج نا رضوان رضی صاحب مجھے نا اچھا پوچھا میں نے بتا رضوان رضی صاحب کو. اچھا شمائلہ, آپ نے شمائلہ آپ کو میرا نام یاد ہی نہیں رہتا. آپ نے جو مجھے سوال پوچھا ہے میری آواز کیسے بیٹھ گئی, اوئے ہوئے ہوئے. امین حفیظ کو آپ کو پتہ ہے دسمبر کا مہینہ شادیوں کا بھی ہوتا ہے, میں نے دوپہر کو بھی ایک شادی اٹینڈ کی, پھر ایک کو درمیان والا ایوننگ میں بھی کی, اور اب رات کی شادی بھی اٹینڈ کر کے سیدھا پروگرام میں آ گیا ہوں. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے, یہ جو ون ڈش کی باتیں ہوتی تھیں, وقت کی پابندی کی باتیں ہوتی تھیں, آج ایک دن میں امین حفیظ صاحب نے 3 شادیاں اٹینڈ کی ہیں. تینوں میں جو شادی قوانین کی دجیاں میں نے جو بکھری ہوئی دیکھی ہیں, نہ ٹائم کا خیال رکھا جا رہا ہے نہ ون ڈش کا, اور یہ شادی ہال جو ہوٹل ہے اس میں تو پابندی برقرار ہے, پابندی کا خیال کیا اور جو لوگ دوستوں کا خیال نہیں فارم ہاؤس رکھتے, یہ بتائیں اوپن ایریا میں شادی ہو رہی ہے. آج تینوں شادیاں میں نے مختلف فارم ہاؤس میں اٹینڈ کی ہیں, لاہور میں اور قصور میں. میں کہتا ہوں فیتی کر دیا انہوں نے سارا سسٹم. کھانے کی ڈشیں بڑی مزیدار تھی لیکن زیادتی ہے, ون ڈش کی زیادتی ہے. اکیلا بندہ 3 شادیاں اور ساتھ والوں کو ساتھ بھی بلائے بنا, اور زبردست کتنا کھا سکتا, ایک بندہ پھر ایک باربیکیو بھی آپ کھائیں, مٹن ڈش بھی کھائیں اور چکن کی ڈشیں بھی کھائیں, اور اینڈ میں آلو بھارے, بادام پستے, اس کی وہ چٹنی بھی کھائیں, تو پھر گلا تو خراب ہو رہا ہے. اچھا اتنے کھانوں کے مزے بھی لے لیے اور ساتھ آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ ون ڈش کیوں نہیں تھی, اور گلا خراب بھی ہو. ون ڈش ہونی چاہیے. دیکھیں جی, جو زیادہ کھایا نہیں جاتا, جو قانون ریاست کا قانون ہے اس پر عمل درآمد سختی سے ہونا چاہیے. ہمارے ڈپٹی کمشنر لاہور نے جھونپڑیاں ہٹا دی, تجاوزات میں کافی حد تک کامیابی لی, لیکن ان کو شادی بیاہ کی جو تقریبات میں ون ڈش کی اور ٹائم کی خلاف ورزیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں, ذرا اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کمشنر لاہور. اس پر توجہ دیں گے. دیکھیں ان کی شادیاں کھا کے ساتھ ان کی کمپلینٹ بھی کر دی امین حفیظ صاحب نے. ویسے انہیں کیوں ہماری طرف نہ توجہ دینا پڑے, ہم خود ہی قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ کریں, اس پہ عمل درآمد کریں. اب دیکھیے نا, بیجا جو دولت کا اسراف جو ہے, اب تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کر لیجئے, اگرچہ نہ اخلاقیات نہ معاشرت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, اس کا شو آف کرنے کی کیا ضرورت ہے اور باقیوں کی زندگی عذاب کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کر ہی لیتے ہیں تو یار وہ ٹک ٹاک بنا کے سوشل میڈیا تے پانا ضروری ہے کیا؟ فرض ہے, فرض دکھانا ہے. آئی مین یہ بہت زیادہ جو ہے نا, جس سے دور دوروں کی ظاہر ہے کہ اتنا مہنگا سوٹ شمائلہ نے پہنا ہوا ہے, اگر یہ ٹک ٹاک بنا کے ڈالے گی تو میں نے بھی تو کسی لے کے دینا پڑے گا نا جی پھر سوٹ. اچھا رضی دادا اچھی بات بتاتی ہوں, اچھی بات بتانے دیں مجھے, کیونکہ معیشت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو جو وراثت میں ڈیفالٹ ہوتی ہوئی معیشت ملی تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, اب ڈے بائی ڈے ان کی کوشش اس لیے کہ محنت بھی کی ہے, کوشش کی ہے, تو بڑی امپروو ہو رہی ہے. رضی دادا جو آپ نے کل کہا تھا نا کہ جو بیرون ملک ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں انہوں نے رمضان میں اور عید پہ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہیں, لیکن کرنی ہے ابھی, لیکن اب کیا ہوا ہے, اس سے پہلے ہی الحمدللہ جو ہے نا زیادہ ان کی ٹرانزیکشن. دیکھیں ایک اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے اور وہ میں بعد میں عرض کروں گا, لیکن پہلے میں عرض کر دوں کہ ہمارے شیخ رشید صاحب جن کو پنڈی بوائے بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے پسندیدہ ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم معیشت میں ایسی برودی سرنگیں لگا کے گئے ہوئے ہیں, بالکل کہا تھا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گی. رائٹ, ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے کہا. تو میرا مطلب ہے کہ اس کا سری لنکا بنے گا. دنیا میں ایک لمحہ موجود میں
جس ملک میں معاشی حالات خراب ہیں یہ ہماری ایک پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ فوری طور پہ اس ملک کا نام کبھی اس کو بنگلہ دیش بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی سری لنکا بنا رہے ہوتے ہیں, آج کل نا شام بنا رہے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے. اور جعلی اور فیک ویڈیوز جو شام کے اندر سے جو بشار الاسد اور حافظ الاسد کی جیل میں سے 40 سال کے بعد ایک بچہ جو ہے جو 18 سال کی عمر میں پکڑا گیا تھا 58 سال کی عمر میں رہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایسے نظروں سے دیکھ رہا ہے, اپنا نام بھی نہیں بتا پا رہا, لوگ اس سے بات کرنے, وہ بات کرنا بھول گیا ہوا ہے. اتنی لمبی طویل 40 قید سال کاٹے گا, وہ تو ذہنی توازن ویسے ہی ویسے کھو بیٹھے گا. تو وہ مل رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز کاٹ کے انہیں پاکستان کا شو کر کے اور دنیا کو یہ بتاتے ہوئے ایک گندی نسل پائی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان میں 26 نومبر کے بعد یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی ذہنی بیماری کا. ابھی مجھے کسی نے نام بھیجے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جعلی خبریں دینے کے صرف ویوز نہیں لیتے, یہ سب سے بڑے کسٹمر ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کے, اس کے سوری کلائنٹ ہیں اس کے, کس کے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے, وہ ان کو صرف ویوز نہیں دیتی, کیش بھی دیتی. میں نے اس بندے سے کہا ہے کہ مجھے اس کی نا کچھ ڈاکومنٹری ایویڈنس یا ٹرانزیکشن بھیجو. اس نے کہا میں آپ کو بھیج رہا ہوں, ابھی پروگرام سے پہلے میں نے اسے میسج آتی ہے تو ہم شیئر کریں گے. نہیں, ابھی ہم اس کو اتھینٹیکیٹ بھی تو کریں گے نا, جب ہم اسے اتھینٹیکیٹ کر لیں گے, متعلقہ ادارے سے اس کی تصدیق کروا لیں گے, پھر ہم اس کو شیئر کریں گے. اینی ہاؤ, یہ جو ہے اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر ایک تو اضافے کی یہ وجہ ہے کہ ہمارا جو ایکچول ویلیو ہے ڈالر کی وہ 220 سے 225 کے درمیان ہے. صحیح. اور ہم نے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے 275 سے 278 کے درمیان, ٹھیک ہے. اور ہمارا روپیہ اوور ویلیو ہے, مطلب جس $1 کو پاکستان میں بھیجنے پر 225 روپے ملنے چاہیے یا 220 روپے ملنے چاہیے, وہ پاکستان میں بھیجنے پہ لوگوں کو ملتے ہیں 278 روپے. زیادہ مل رہے ہیں, اس لیے زیادہ لوگ پیسے بھیج رہے ہیں. تو وہ آپ نے جو کہا نا کہ ریمیٹنسز کیوں بڑھ گئی, اچھا یہ ہم نے کوئی شوق سے نہیں رکھا, میں نے کہا محنت اور کوشش سے. ہاں نہیں, میں آپ کو اس کا ٹیکنیکل ریزن بتا رہا ہوں. ہم نے IMF سے کہا ہے کہ بھائی ہمیں ڈالر کی قیمت کو ایکچول ویلیو پہ لانے دیں, تاکہ لوگوں کے لیے مہنگائی میں کمی واقع ہو. کیونکہ جب $1 کا آپ 1 لیٹر لیتے ہیں نا, تو جب $1 کا 1 لیٹر ہی رہے گا اور ڈالر $250 روپے کا ہو جائے گا تو 50 روپے مہنگائی میں بڑی ریکارڈ کمی ہوگی. سادہ سی بات ہے, مہنگائی میں کمی ہو جائے گی. تو ہمارے مذاکرات جاری ہیں, تو آئندہ مذاکرات میں ہو سکتا ہے کہ یہ پوائنٹ بھی اپنی جگہ کے اوپر آئے. تو میں نے کہا اس کو کر دیا جائے, لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کے اس وقت اگر آپ دیکھیے تو مشرق وسطی, عراق, ایران کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور اگر آپ بنگلہ دیش اور اپنا مشرقی ہمسایہ بھی دیکھ لیجئے, دونوں جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے ہیں. جو فوکسڈ اکانومی کی طرف دھیان ہے اگر کسی حکومت کا اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کا, وہ پاکستان ہے. دادا ایک منٹ یہاں تھوڑا سا اضافہ کر لیں. شمائلہ, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی انتشار ہے, دہشت گردی کے جو چیلنجز موجودہ حکومت کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, ان تمام سیاسی انتشار, دہشت گردی کے چیلنجوں کے درمیان موجودہ حکومت نے اپنے 10 ماہ کے قلیل عرصہ میں اپنی جو پازیٹیو اقدامات ہیں جس سے معیشت بہتر ہونا شروع ہوئی ہے, رضی دادا جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں میرا تو آج گلا خراب ہے, لیکن عملاً یہ بات آنے والے دنوں میں مانی جائے گی اور تحریک انتشار والے بھی اس بات کو مانیں گے کہ موجودہ حکومت نے جس طرح عوام کو ریلیف دیا ہے, معیشت کو بہتر کیا ہے, دنیا بھر میں پاکستان کو خوبصورت پازیٹیو انداز میں اس طرح پیش کیا کہ سرمایہ دار جوگ در جوگ میں آپ کو ایک مزے کی سیدھا پاکستان آ رہے ہیں. یہ جو کسی بھی اناج کا دانہ ہو نا, وہ گندم کا ہو, چاول کا ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو دانے دار جتنی بھی ہماری اجناس ہیں ان کے دانے کو کرنال کہتے ہیں.
وہ جو ہم کرنل بول جاتے ہیں KERNAL. آج ہمارے دوست انیس فاروقی صاحب نے ہمیں وہاں سے میسج بھیجا ہے کہ آج مظاہرہ ہو رہا تھا اور پاکستانیوں چند کوئی ایک درجن یا 1.5 درجن کے قریب لوگ تھے اور وہ پاکستانیوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ جناب کرنل کے جو چاول ہیں نا ان کا بائیکاٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ وہ والا کرنل نہیں ہے کینٹکی فرائیڈ چکن والا, یہ کوئی اور ہے. نہیں, اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو ہم نے اتنی اچھی سجیشن دی تھی کہ سب سے پہلے DHA کے گھر چھوڑیں, اس کے بعد آج وفاقی وزیر عطا طاہر صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر PTI والوں نے فوجی اور ساری ان کی جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ ہی کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے بانی کا بائیکاٹ کریں. وہ کتنی زبردست پروڈکٹ ہے فوجیوں کی, تو اس کا بہت بڑی بات ہے جو ہم ہمیشہ مس کر جاتے ہیں. اس میں ایک چیز جس کا ہمیں خاص طور پہ نشاندہی کرنی چاہیے کہ یہ آپ کو اکنامک انڈیکیٹر کیوں بڑے نظر آ رہے ہیں. کیا نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں آپ کہنے معاشی اشاریے جو ہیں یہ مثبت کیوں نظر آ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلا سال آپ کی زراعت نے بہت اچھا پرفارم کیا. 15% آپ کی گندم کی پیداوار بڑھی, 35% آپ کی رائس کی پیداوار بڑھی, اور کپاس کی بھی, اور 20 سے 22% آپ کی کپاس کی پیداوار بڑھی ہے. اور یہ صرف ایک ایکٹ کی وجہ سے ہوا ہے, صرف ایک بیان کے نتیجے کے اندر کہ ہم کسی کو جعلی کھاد اور بیج نہیں بیچنے دیں گے. جیڑا پھڑیا گیا ودی خیر نہیں. اب ایکشن ہوئی یہ حکومت جو ہے نا امین حفیظ, یہ گورنمنٹ جو ہے, ہم پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے تو ہمیشہ کوشش کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ساری پارٹیز مل کے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. ایک فکرہ اس میں ایڈ کر دوں, یہ جب اب فصل آتی ہے نا ہمارے ہاں ایگریکلچر بیس اکانومی ہے نا, وہ پروسیجر ہو کے, یعنی کہ ہمارے, میں آپ کو کپاس کا سائیکل بتا دیتا ہوں. کپاس سپٹمبر اکتوبر میں چنائی شروع ہوتی ہے, فیکٹریوں میں پہنچتی ہے. آپ کا جو ایکسپورٹر ہے وہ جنوری کے پہلے ادواڑے کے اندر فرینکفرٹ جاپان کے اندر جو ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا میلہ لگتا ہے وہاں پہ جاتا ہے, آرڈر پکڑتا ہے, اور ان آرڈر کے نتیجے کے اندر فروری مارچ میں تیاریاں شروع ہوتی ہیں. پھر اپریل مئی میں وہ کپڑا بن کے اور اس کے ملبوسات بن کے وہ جا کے نومبر اور اکتوبر میں جا کے وہاں پہ یورپ میں امریکہ میں شیلف پہ پہنچتا ہے. صحیح. اور وہ ادائیگی آتی ہے اس کو, اور یوں یہ پھر گندم کپاس کی خریداری جو ہے, یہ جو پورا سرکل ہوتا ہے نا, اس کے نتائج تو آپ کو آخر میں ملنے ہیں نا. وہ اگر ایکسپورٹ ہوا پھر بھی, وہ سیل ہوا لوکل مارکیٹ میں پھر بھی, نتائج تو اس کے آپ کو اینڈ میں ملنے ہوتے ہیں. اب یہ وہ نتائج آ رہے ہیں, مال آپ نے بھیج دیا, آپ کا مال ایکسپورٹ ہو گیا, زر مبادلہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس دفعہ زیادہ ویلیو ایڈڈ چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں. آپ کی جو کپاس کی پیداوار بڑی تھی وہ آپ نے ضائع نہیں کی, اس کو انکیش کیا ڈالر کی شکل کے اندر. پلیز اب اور یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری جو ایگریکلچر ریفارمز ہیں, انڈسٹریز کا پھلنا پھولنا ہے, لوگوں کا روزگار کے مواقع پیدا ہونے ہیں, ان سب کی بیس جو ہے وہ بجلی ہے. بجلی کے جو ہمارے پیداواری یونٹس ہیں وہ دیکھیں نا, کوئلے سے ہم بجلی لیتے ہیں, پانی سے ہم بجلی لیتے ہیں, یہ جو صحرائی اور ساحل ہمارے تیز ہوائیں چلتی ہیں وہ ونڈ جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت ہم بجلی لیتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پن بجلی کے منصوبے ہیں, یہ جو سولر سسٹم کے منصوبے ہیں, ہم اس کو پروموٹ کریں گے, کیونکہ پن بجلی اور سولر سسٹم سے جو ہم بجلی حاصل کرتے ہیں وہ کوئی بھی ایندھن استعمال نہیں ہوتا, کوئی اس میں غیر ملکی میں زر مبادلہ نہیں دینا پڑتا. جب بجلی سستی ہو جائے گی اور آپ دیکھیے پھر اس کا اثر کہاں تک جائے گا. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, دار بندہ, کم تنہا والا بندہ, چھوٹے روزگار والا بندہ روتا ہے کہ میرے پاس جو میں کماتا ہوں وہ میری بیوی کہتی ہے کہ یہ پیسے رکھو اپنے پاس اور گھر چلا کے دکھاؤ, وہ بیچارہ روتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جب بہتری کی طرف جائیں گی, بجلی سستی ہو جائے گی, انڈسٹری پھلے پھولے گی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے گی اپنی پروڈکٹ, اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئیں گے, مہنگائی کم ہوگی. اور جو گوشت 200 میں بتا رہا تھا کہ 2400 روپے میں
किलो मिलता है वो अब सस्ता हो जाएगा, मुर्गी जो पहले ही सस्ती हो गई है और सस्ती हो जाएगी, सब्जियां दालें भी सस्ती हो जाएगी। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਪਾਓ ਨਾ हाय खा दियो ते फिर मैं ब्रेक ले लूं। जी अमीन हफीज साहब ने अपना दुख बता दिया, क्योंकि उनके पास बीवी हैं, जिनके पास बीवियां नहीं है उनको तो ये दुख का बिल्कुल पता नहीं होगा। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फ़लस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया खुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। वेलकम बैक जी। बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग नोट पे मैंने छोड़ा था, लेकिन रजी दादा एक अफसोसनाक बात है, मुझे दिली दुख है उसके लिए। ये जो डंकी लगा के यूरोप जाने का रुझान बढ़ता जा रहा है, और कल भी अफसोसनाक वाकया हुआ, और ये हम सुनते ही रहते हैं यूनान में कश्ती उलटने का। ये इंसानी स्मगलिंग कब खत्म होगी? देखिए, इंसानी स्मगलिंग जो है वो दुनिया का मारूफ तरीन काम है, बिजनेस है, इसमें खरबों डॉलर इन्वॉल्व हैं, ये नहीं रुक सकती। अच्छा, हमें सिर्फ अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि भाई बाइज्जत तरीके से टाई लगा के, कोट पहन के, महारतें सीख कर किसी वहां पे आला तालीमी इदारे में दाखला लेके जहाज में बैठ के जाओ, इज्जत से जाओ। जब वीजा लगवा के, जब तुम कश्तियों में बैठ के डंकियां लगा के, मतलब कि वो जहाज रिटायर किए जा चुके होते हैं, वो बैरियर जहाज जिनमें भर के इनको ले जाया जाता है, और जिनमें से बेशतर रास्ते में डूब जाते हैं। सही। और भाई इस तरह ना जाओ। ये हमें और हमारी हुकूमत, हमें से मुराद है मीडिया को और हमारी गैर सरकारी मीडिया को, हमारी हुकूमत को इसको एजुकेट करना है। हुकूमत तो ज्यादा से ज्यादा मीडिया को इश्तिहार ही दे सकती है ना। और क्या कर सकती तो आप देखें कि इस वक्त अखबारात 800 अखबार छाप रहे ने ते 8 लाख का फ्रंट पेज ते इश्तिहार ले रहे ने, और शर्म नहीं आती, मुलाजमीन तनख्वाह नहीं देंगे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि यहाँ पे 800 बंदा काम मिला करता था अखबारों में, टीवी चैनलों में। बोनस तो दूर की बात, तनख्वाहें 6-6 साल से नहीं बढ़ रही। हाँ, 6-6 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी। जिस अखबार को निकालने के लिए 800 बंदा होता था, आज वहां पे 80 नहीं है। और उसने अपने इश्तिहार का रेट जो 40,000 रुपया फ्रंट पेज क्वार्टर का था ना, वो उसने 6 लाख कर दिया हुआ है। आपको पता है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब ने ये भी 2 दिन पहले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की दौरा चीन की ब्रीफिंग दे रही थी, उसमें DGPR शाही साहब फरमाते हैं कि हमने इस हुकूमत ने, अभी तो साल भी नहीं हुआ, 3 अरब रुपए के मीडिया को इश्तिहारात दिए। और मीडिया का काम था कि वो बच्चों को बताता है कि भाई आपने अगर जाना है तो लीगल तरीके से जाइए। एहसास दिलाने की जरूरत है कि तुम लोगों की जानें बहुत कीमती हैं। मीडिया इस काम के पैसे लेता है, लेकिन जाहिर है कि उसकी रीच कम हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए आप बच्चों को कायल कीजिए। जहां पे, वैसे मैंने कल एक फिक्रा परसों एक पढ़ा था कि जहां में कोई हालात खराब हो, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है लोगों की, जहां पे किसी मुल्क में दुनिया में हालात खराब हो, उन्होंने वहां पहुंच के फंस जाना होता है। अभी हमारे वजीर आजम साहब ने 350, मेरे ख्याल 318 लोग हैं जो ये हमने बात की थी कहीं पे, रेस्क्यू किए। ये उन्होंने चार्टर जहाज भेजा। हाँ, चार्टर जहाज भेजा, उनको रेस्क्यू किया शाम से। ठीक है। और अब आप अंदाजा कीजिए कि ये जो यूनान के पास एक कश्ती उल्टी है, उसमें पाकिस्तानी 400 थे। बाकी बचा लिए हमने, सिर्फ एक की कैजुअलिटी हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। और अभी जो सरकारी तौर पे जो ऐलान हुआ है ना रजा दादा, सरकारी तौर पे जो ऐलान हुआ है,
فارن آفس نے بھی جو کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یونان کی اس کشتی میں ایک پاکستانی جاں بحق ہوا ہے اور 47 کو بچا لیا گیا ہے. کشتی میں سوار ضرور زیادہ لوگ تھے, پاکستانی جو تھے 47 بچا لیے. آپ جو 400 کہہ رہے ہیں نا, وہ پچھلے سال تو اسی یونان میں اس میں کوئی نہیں بچا 750 اس میں ٹوٹل سوار تھے, صرف 130 یا 50 بچا لیے گئے تھے. اس میں پاکستانی جو ہلاک ہونے والوں کی تعداد تھی, پاکستانیوں کی تعداد پچھلی دفعہ 350 سے زائد تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہوتا ہے نا بہتر روزگار, خوبصورت خواب دکھا کے غریبوں کے بچوں کو, ٹھیک ہے قصور غریبوں کا بھی ہے, والدین کا بھی ہے, اپنی بھی ذمہ ان کے داری ہے بچوں کا کوئی بھی نا, ہے. لیکن جب غریب آدمی یہ سوچتا ہے میرے ماں باپ پر اتنا قرضہ ہے, میری 4 بہنیں بیانے والی ہیں, میں خود کنوارا ہوں, ہاتھ ادھر ہی کیوں تھا, تو وہ جب ان کے اوپر اخراجات ہیں, توقعات ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید میں یورپ چلا جاؤں, میں لندن چلا جاؤں, میں امریکہ چلا جاؤں, کینیڈا چلا جاؤں, ادھر شاید درختوں پہ نوٹ لگے ہوئے ہیں, میں جاؤں گا لے آؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہے. امین حفیظ یہ شارٹ کٹ کیوں ڈھونڈتے ہیں, شارٹ کٹ اس لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ اگر 4 بہنیں ہیں, 2 بہنیں ہیں, اس کا ایک اور ریزن ہے, اس کا ایک اور ریزن ہے. دیکھیے میں نے اس کے اوپر نا ایک سٹوری کی تھی ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کے لیے, اور میں نے ٹریول بھی کیا, اس گاؤں میں گیا جس کے یہ جو آپ نے بتایا نا جن میں لوگ ڈوبے تھے, ان میں سے یونان کی 2023 میں ایک وکٹم کے جو بچ گیا تھا نا سروائیور, اس میں ان میں سے یکے از سروائیور کے میں گاؤں گیا, اس کے پیرنٹ کا انٹرویو کیا. نہ اس کے پیرنٹ کو کوئی ملال تھا کہ یہ بالکل موت کے منہ سے واپس آیا ہے, نہ اس کو کوئی ملال تھا. اس نے آن ریکارڈ کہا کہ دوبارہ چانس لیں گے. میں نے پھر اس کی ریزن میں جانا چاہا کہ کیوں سر, پیئر پریشر آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر, اس کے اوپر بھی میں نے پوری, چونکہ مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے, تو میں نے اس کے اوپر بھی نا بچوں کے انٹرویوز کر کے جو رزلٹ کہ 70% سے زیادہ بچے جو نشے کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں تعلیمی ادارے میں جانے کے بعد, وہ پیئر پریشر ہوتا ہے. بالکل ساتھ والا یہ کام کر رہا ہے تو میں نے بھی کرنا ہے. ریساں جسے پنجابی دیکھا دیکھی ریساں پہیاں ہوئی نے کہ وہ اس نے وہ جو ہے وہ آج کل وہ پتہ نہیں ویلوں کے کیا چل رہا ہے. نہیں, وہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا, بلکہ ابھی بھی ہوتا ہے. بعض پاکستان کے اضلاع ایسے ہیں جہاں سے زیادہ لوگ بیرون ملک گئے ہیں, اور بعض نے اپنا منڈی بہاؤدین اور انہوں نے یہاں جو خوبصورت گھر بنائے ہیں ادھر سے پیسے بیچ کے ان گھروں کے اوپر جہاز بنایا ہوا ہے. مطلب وہ جہاز نہیں ہے نشیوں والا, اصلی جہاز. مطلب گاؤں کو بتایا ہے کہ اس گھر سے اتنے لوگ باہر گئے ہیں, اور یہ گاؤں کی فصلوں کے اندر اتنا خوبصورت محل نما گھر بنا کے دوسروں کو دوست ہیں ترغیب کہنے لگے کہ آج سے 30 سال پہلے وہاں پہ منڈی بہاؤدین کے پاس اس کا گاؤں ہے, تو کہنے لگے کہ ابا جی کی زمین تھی تو ہمارا گھر سب سے شاندار تھا. اس کے بعد وہاں سے لوگ دھڑا دھڑ اس گاؤں سے باہر گئے, اور اس وقت سب سے ماٹھا گھر ہمارا ہے, اور ہمارے وہ جو لوگ باہر جاتے رہے انہوں نے شاندار گھر بنا لیے. لیکن انہوں نے کہا ایک ٹریجڈی ہو گئی. میں نے کہا کیا؟ کہتا وہ گھر خالی, سارے گھر خالی ہیں, اب رہنے والا کوئی اوورسیز جتنے اچھا. یہاں میرے مائنڈ میں ایک کویسچن آیا امین حفیظ کہ لاسٹ ایئر بھی یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, ڈنکی لگا کے یورپ جا رہے ہوتے ہیں, خبر آتی ہے یونان میں کشتی الٹ گئی. یونان میں یہ واقعہ کیوں پیش آتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ڈنکی لگانے والے ہیں نا, ان کے پاس یہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں. رضی دادا نے بتایا کہ یہ کام ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. اس وقت پاکستان کی جو ایجنسی ہے FIA اور یونان کی جو پولیس ہے, اس کے درمیان 3 سال قبل ایک ایگریمنٹ ہوا. کیا ایگریمنٹ ہوا؟ کہ وہ شیئر کریں گے انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ, ایسے اقدامات کریں گے کہ آئندہ یہ جو انسانی سمگلر ہے نا, یہ جو انہوں نے روٹ بنایا ہوتا ہے یورپ جانے کا, یہ نکلتے ہیں ترکی سے, ان کی بیس ترکی ہوتی ہے, یہ لوگوں کو ترکی لے کے جاتے ہیں, ادھر سے یہ پھر لیبیا سے اٹلی گھماتے پھراتے ہوئے. آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا, اور بھی اتنے سارے کنٹریز آتے ہیں, کتنے مشکل حالات سے وہ اسی کی پکچرائز کیا ہوتا ہے ڈراموں میں اور فلموں میں. لیکن اس کے باوجود لوگ 2 نمبر طریقہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے والدین کو چاہیے
یہ ہماری نئی نسل کو چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے میں آپ کو عرض کروں اپنے اندر امین حفیظ میرا کویسچن تھا کہ کشتی یونان میں ہی کیوں الٹتی ہے؟ وایا تو بہت کچھ ہے. پہلا ڈیسٹینیشن ہے نا, اس سے پہلے یونان سے پہلے ان کا جو سفر ہے نا وہ زمین کے رستے ہو رہا ہوتا ہے. اوکے, مطلب پہلا ہی سفر. بعض اوقات وہ یہ کرتے ہیں کہ دبئی جاتے ہیں کیونکہ دبئی میں ویزا فری انٹری ہے. آج کل دبئی میں پرابلم ہے تو وہ ترکی کے راستہ اچھا, اس کے بعد پھر وہ سری لنکا کا راستہ بھی اپنایا جاتا ہے کیونکہ کولمبو میں پاکستانیوں کی ویزا فری انٹری ہے. اچھا, آذربائیجان کا راستہ بھی اپنایا جا سکتا تھا اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی تو پھر بات بڑی لمبی ہو جاتی. ٹھیک ہے, اور وہاں سے پھر وہ ادھر آپ کہہ لیں ایشیا ہے اور سمندر کے پار یورپ ہے. ٹھیک ہے, تو راستہ بہت چھوٹا ہے. تو یہاں سے وہ پرانے اذکار رفتہ جہازوں میں ناجائز طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس بارڈر میں جس پہ وہ ایک اپنا شامی بچے کی لاش نہیں ملی تھی, جی بالکل ملی تھی. ٹھیک ہے نا, چھوٹے اس بارڈر سے کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, یورپ نے جب دیکھا کہ ادھر لیبیا میں شام میں آگ لگی ہوئی ہے تو انہوں نے آنے والوں کے اوپر ذرا سختیاں نرم کی. اس وقت 50 لاکھ شامی جو ہے یورپ میں ہے جو اب دھڑا دھڑ واپس آ رہا ہے. آپ ان کی یار بہت مزیدار اور پرانی تہذیب ہے شامی کی کہ جس دن ان کے ملک کے اندر بشار الاسد صاحب کی رجیم کا خاتمہ ہوا ہے, صحیح, اسی شام کو انہوں نے ترکی کے بارڈر کے اوپر لائنیں لگا لی کہ ہم نے گھر واپس جانا. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. ایتھے ایسی 40 سال دے پالی جا رہے ہیں انہوں نے, وہ واپس جانا نہ نہیں لیتے. اور جب ہم نے کہیں کہ یار واپس جاؤ تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا روپ دھارتے ہیں, اسلام آباد پہ حملہ ہو جاتے ہیں. پکڑے گئے نا اب تو باقاعدہ. ویسے ان کو ہمارا ملک پسند بھی نہیں ہے, ویسے ان کو ہمارا ملک پسند بھی نہیں ہے. ہمارے ملک کی بلائی کریں گے, ہمارے ملک کو گالی دیں گے, رہیں گے بھی یہاں سے کمائی کر کے اس کے پاسپورٹ کے اوپر یہاں سے باہر جائیں گے, وہاں پہ پھر بیٹھ کے ہمارے پاسپورٹ کو آگ لگائیں گے. لیکن خیر یہ ہمارا موضوع نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو لوگ وہاں سے پھر یورپ جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بعض لوگ 8 دفعہ کوشش کرتے ہیں, ناکام رہتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. دادا یہ بائی روڈ اور یہ حرکتیں اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس پہ پیسے بھی ان کے کم لگتے ہیں. نہیں, پیسے تو زیادہ لگتے ہیں, کم لگتے ہیں کہتے ہیں. بات پتہ کیا ہے, اصل بات یہ ہے جو والدین کو بات سمجھانی چاہیے کہ ایک تو بچوں کو یہ تربیت دیں. دیکھیں نا, جیسے ہوتا ہے نا ایک لڑکے کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے کر دی جاتی ہے, پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ, تو ماں باپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو تعلیم تو دلوا دی, یہ نہیں سکھایا کہ اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوئی ہے لڑکی, پڑھی لکھی لڑکی, اس کو یہ بھی عقل اور سمجھ اور شعور دیتے کہ پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ زندگی کا سفر کیسے شروع کرنے, کہ اس کو عزت کیسے دینی ہے. آپ اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹے آپ تعلیم کے ذریعے باہر جائیں, نہیں آپ جا سکتے اچھی تعلیم کے ساتھ, آپ ہنر سیکھیں, ہنر کی بیس پہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, آپ لیگل طریقے سے جائیں. لیکن یہ جو 2 نمبر طریقے سے ماں باپ اپنی زمین بیچ کے, ماں اپنا زیور بیچ کے بچے کو غیر قانونی طریقے سے باہر بیچتے ہیں, ایسے ماں باپ کا بھی احتساب ہونا چاہیے. میں آپ کو عرض کروں 2006-07 کے اندر میں ایک ٹی وی کے مطلب کہہ لے کہ آج تھا, تو میرا میک اپ آرٹسٹ جو تھا, جو کہ میں پی ٹی وی سے توڑ کے لے کے گیا تھا, وہ آیا میرے پاس کہ سر یہ والا سرٹیفکیٹ مجھے چاہیے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ کیوں چاہیے؟ اس نے کہا جی میں نے انگلینڈ کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے بتایا کہ وہاں پہ باقاعدہ 650 جابز آئی ہیں صرف بال کاٹنے والوں کی, اور یہی یہاں پہ اپلائی نہیں کر رہا, نہیں لگیں گے, اور اپلائی نہیں کر رہا, ہنرمند نہیں ہے نا, کیونکہ وہ والی سرٹیفکیشن جو چاہیے تھی اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے وہ کسی کے پاس تھی ہی نہیں. سب نے تو اپنے استاد سے کام سیکھا ہوا تھا اور میرے منہ پہ سیکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اب شکر ہے آج آپ نے منہ کی بات کی, اور وہ بندہ جو ہے, میں نے اسی منہ سے اس منہ کی بات کرنی تھی, نہیں کل آپ نے سر کی بات کرنی تھی, تو پروگرام سارا میرے اوپر ہی چل رہا ہے. بات پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں. آخری فکرہ, وہ صاحب برطانیہ میں ہیں, ان کی 2 شادیاں تھیں, وہ ایک ایک کر کے دونوں بیویاں لے گئے ہیں وہاں پہ, دونوں کے لیے الگ گھروں کا اہتمام کیا ہوا ہے انہوں نے. تو وہاں کیا کریں گے اگر دونوں بیویاں یہاں سے کما رہے ہیں, تیسری شادی کمایا ہوا ہے اور بلیک میل ہو رہے ہیں, بھلا کیوں؟
वहाँ पे दूसरी शादी की लीगली इजाजत नहीं। इसीलिए मैंने कहा दोनों बीवियां यहाँ से ले गए तो तीसरी शादी कहाँ से। अमीन हफीज साहब, जो आपने कहा कि गवर्नमेंट तो अपने तौर पे काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेल भी बना दिए, लेकिन इंडिविजुअल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो भी एहसास दिलाएं अपने बच्चों को और शॉर्टकट मत लेने दें। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के। वेलकम बैक। ब्रेक में जो बात हो रही थी रजी दादा, कि ये एक पार्टी की हम बात थ्रू आउट करते आ रहे हैं, अब उस पार्टी के नाम नेहाद सीएम साहब धमकियां लगा रहे हैं कि अब एहतियात के लिए, एहतजाज के लिए आए तो गोलियां चलेंगी। बंदा पूछे पहले बगैर असले के आए थे आप? और एक और बड़ी बात की है अमीन हफीज साहब, नहीं अमीन हफीज साहब एक और बात की है उन्होंने, एक और बात की है उन्होंने, सुन ले रजी दादा सुन ले, एक और बात की उन्होंने कहा है हम अपने बानी पीटीआई से जाके कहेंगे कि जो आप पुरअमन का राग लगाए बैठे हैं ना, ये आप छोड़ दें और आप हमें इजाजत दें, हम सीधी गोलियां मारेंगे। आप चाहते क्या है? वैसे मैं कहूं कि तो इजाजत है। अच्छा बात ये है मतलब हौसला देखिए, मैं एक बात की मैं तस्हीह कर दूं कि नाम नहाद वजीर आला नहीं है, वो मुंतखब वजीर आला है उस सूबे के, लेकिन वो उस सूबे के अवाम का कोई ध्यान या ख्याल नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि देखिए ये जुबान नहीं है लोगों से मुखातब होने की या लोगों से गुफ्तगू करने की, ठीक है। जब आप इस तरह की धमकी देंगे, सूबाई असबियत को, नस्ली असबियत को उभारेंगे, तो इसका जवाब भी आएगा, रद्द-ए-अमल भी आएगा और वफाक के ऊपर चढ़ाई करेंगे। हाँ, वफाक के ऊपर चढ़ाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर जो हुकूमत में शामिल पार्टियां हैं या इवन अपोजिशन के अंदर, वो बड़ी शरीफ पार्टियां। मतलब अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं तो ये इस्लामाबाद आते हैं मौसूफ, किसी ने पेशावर की तरफ मार्च शुरू कर देना, तो फिर आप क्या कर लेते उसका, ठीक है ना। अभी तो हुकूमत यही चाह रही है ना कि सीधी उंगलियों से घी निकल आए, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ खबर बता रहा हूं, वो कुव्वतें जिन्होंने पिछली दफा वफाक की, वो कुव्वतें जिन्होंने पिछली दफा उसे कहा था कि इस दफा आप आए तो उस तरह वापस नहीं जाएंगे जिस तरह आप पहले जाते रहे हैं, ठीक है, पैसे लेके। हाँ जी, उन कुव्वतों ने बताया है उनको कि अगर इस दफा आप आए तो वापसी में आप सीएम हाउस नहीं जाएंगे। मैसेज क्लियर और ना ही वो फिल्मी सीन इधर से गुजर के इधर से गुजर के इधर कहीं और पहुंचे, वापसी पे आप सीएम नहीं होंगे, आ जाइए। और अभी आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया से, ये उसी में तो कहा है, उन्होंने कहा है जी सिविल नाफरमानी के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी 16 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी का ऐलान मैंने नहीं किया, बानी ने किया, और अगर बानी ये कह दे दोबारा तो फिर हम मरकज की तरफ उसी तरह ही जाएंगे। बानी के ऑर्डर की, कासिम के अब्बू के मुसलमान के अब्बू, हाँ कासिम के अब्बू की नहीं होना चाहिए, विद लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो बात आपने कही है ना, ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने की। हाँ, केपीके के वजीर आला जो हैं, मतलब काबिल रहम है बेचारे, आज तक उन्होंने मतलब तकरीबन फरवरी से लेके अब तक 10 माह तक 9-10 माह कंप्लीट हो जाता है, 10 माह के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया नहीं किया है। कौन सा? अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 का क्या वो जो हुक्म देते हैं वो उसकी जुबान बोलते हैं,
چونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ عشیرباد ہے تو میں وزیر اعلیٰ ہوں، صحیح، وگرنہ وہ ادھر بھی ان کو اندازہ ہے وہ ادھر بیٹھ کے بھی حکومت پلٹا سکتے ہیں۔ اچھا امین حفیظ، یہ جو گولیوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اب ہم یہ کریں گے، وہ گولیاں اپنے صوبے میں کیوں نہیں چلاتے جو دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں وہاں گولیاں کام نہیں کرتی؟ رضی دادا نے وہی کہا ہے کہ جو بندہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہے، اس کو اسمبلی نے منتخب کیا ہے قاعدے قانون کے تحت۔ جی، پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ دیکھیں پنجاب کے بھی تو وزیر عوام اعلیٰ کا ہیں، خیال کریں۔ انہوں نے کتنے پروجیکٹ یہاں لانچ کیے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں، 57 ابھی اس پہ پروجیکٹ ڈیٹیل میں بات لانچ کر کریں گے۔ دیے۔ جی امین صاحب، چین بھی گئی، وہاں سے بھی پروجیکٹ سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہیں، یہ اسلحہ لے کے آتے ہیں اور پھر اسلحہ چلاتے ہیں کس کے اوپر؟ امی میں تھانے دار بنا گا نا تینوں ہی کٹاں گا، سب تو پہلے تو میں وزیر اعلیٰ بنا گا، بن گیا وہاں تے امی اس کا ایک رینیوڈ ورژن آپ کو بتاؤں۔ بچے نے کہا کہ میں نے بندوق لینی، تو اماں نے پوچھا کہ کیا کرو گے بیٹا؟ اس نے کہا میں شکار کروں گا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں کے شکاری، کہاں پہ شکار کرو گے؟ تو اس نے سین پہ پھرتی ہوئی مرغی کو کہا اس کو شکار کروں گا۔ یہ بھی اسی طرح کے شکاری ہیں، ایسے ہی ہے جنہوں نے جو ہے وہ اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ بانی نے کہا ہے یا نہیں کہا، جب آپ حکومت میں ہیں، ریاست کا ایک یونٹ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ان پروٹوکول کے اندر اس صوبے کی فلاح و بہبود کی، وہاں کے لوگوں کی جان و مال کی عزت کی حفاظت آپ کی آپ کی ذمہ داری ہے، بالکل۔ وہاں کی پولیس جو ہے وہ اس کام کے لیے استعمال ہونی چاہیے، نہ کہ دوسرے صوبوں پہ چڑھائی کرنے کے لیے۔ وہاں کا اور جب بھاگنا ہو تو اس کے شیلٹر میں بھاگیں۔ ہاں ہائے ہائے، ڈبل ون اگر ڈبل اتنے دلیر تھے تو پھر بتا دینا بھاگے کیوں؟ ہاں نہیں، لیکن خیر برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگتا ہے رضی دادا؟ ہاں انہیں خود ہی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ نہیں ان کو خود ہمارے کہنے سے خیال نہیں آتا۔ اتنے بہادر ہو تو پھر دوڑ کیوں لگائی تھی؟ ویسے دوڑا بہت کمال کا، دوڑا اور دوڑی۔ موصوف جو ہے نا، موصوف پہلے بھی ایک دفعہ دوڑے تھے جب وہ کیا شہد پکڑا گیا تھا نا، ہے نا؟ اوہ یس، اگر آپ کو یاد ہو تو موٹر وے پہ دوڑتے ہوئے پائے گئے تھے، اور اب ماشاءاللہ دوسری دفعہ بڑے دوڑے۔ ولی ہیں، بڑے ولی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ دوسری پہلی دفعہ بھی انہوں نے ویڈیو بنوائی تھی دوڑتے ہوئے، آپ ان کی مستقل مزاجی کی داد دیں، اور اب کی بار بھی دوڑتے ہوئے ویڈیو بنائیے، حتیٰ کہ گاڑی چینج کی ہے تو اس کی بھی ویڈیو بنائیے۔ نہیں تو آپ نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پورا، میں پورا نام لے کے بتا رہا ہوں، آپ نے کہا کہ 10 ماہ میں ان کے صوبے میں کوئی فلاح عامہ، عوام کے کوئی ایک منصوبے کی تفصیل، تو کتنا اچھا منصوبہ میں نے بتایا۔ کون سا؟ بھاگنے کا۔ ہاں، اور ایک اور بات، ایک اور بات، ہے موصوف نے ایک دفعہ خود ہی ایک تقریر میں کہا، یہ میں پھر کہتا ہوں نا میری گلاں دور چلی جان گیا۔ موصوف نے شمائلہ بتایا کہ میں چھوٹا ہوتا تھا نا تو ایک لاکٹ ہوتی تھی، تو اس لاکٹ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ پیٹرول کی 252.10 روپے قیمت برقرار رہے گی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو جائے گا۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں کے اطلاق کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ عوام کے لیے ایک اور ریلیف، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو جائے گا۔
पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक होगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर कमी की गई है। आवाम के लिए एक और रिलीफ, वजारत खजाना की जानिब से कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। PTV न्यूज से फिल वक्त इतना ही। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ओवरऑल इंडिया अपना ओवरऑल चाइना ने तो पाकिस्तान के लिए सारे खोले हैं ना, ठीक है, कि चुक लो जो चुकना है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनका फोकस था एग्रीकल्चर पे, क्योंकि पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चर तो पंजाब में होती है। ठीक है। दूसरा, चूंकि हमारे पास सबसे ज्यादा आबादी है, और अगर सबसे ज्यादा आबादी है तो सबसे ज्यादा बेरोजगार भी हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार में अगर फौरी तौर पे कोई इंडस्ट्री आज के दौर में लगा सकती है तो वो आईटी की इंडस्ट्री, टेलीकॉम की इंडस्ट्री। तो उसके लिए उन्होंने हवावे को, इंडस्ट्रियल जो वो तो फिर आएगा ना उसका प्रोसीजर, वो तो हवावे को ने जो आना है, हमने इस पे बात की, वो करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर जो टेक्नोलॉजी लाने की उन्होंने बात की है, ऑटोमेशन पे जाने की, मतलब आप देखिए ना कि हमारे यहाँ अभी आएगी इसकी फसल, वो जो लगाते हैं आप ना, सीडलिंग लगाते हैं ना, इसकी राइस की लगती है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो जो लॉन्ग ग्रेन की तो क्रॉप आ गई है, अभी बासमती की क्रॉप जो है वो अगले महीने आएगी। तो अब वो रकू की हालत में लगाए जाते हैं, अगर आपने कभी देखे हो। शदीद धूप में नीचे फसलों में पानी है, उस पानी में खड़े होके, कुब्बे होके, हबस होता है, जिसको पंजाबी, जिसको लोकल जुबान में गुम्मा कहते हैं। गुम्मा लगा है, नहीं, हमें होने वाला वर्ड ज्यादा समझ आया। ठीक है। और जब पंजाब की धरती पर इसके सीने पे रिपोर्ट, जब ये एग्रीकल्चर के ग्रीन एग्रीकल्चर जिसको एआई और किस डिपार्टमेंट में? एआई देखिए फर्टिलाइजर में होगी। आपका बहुत सारा फर्टिलाइजर जो जाया हो जाता है वो जाया नहीं होने देगी। पेस्टिसाइड जो जाया आप फसलों में डाल रहे होते हैं लेकिन वो जाया हो रहे होते हैं, वो जाया नहीं होंगे। वो बिल्कुल प्रिसाइसली टारगेटेड करेगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू, और वो नेगेटिव पहलू ये है कि बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स जो इस वक्त एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान की 40 टोटल जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वर्क फोर्स, उसका 42% ज़राअत से वाबस्ता है। जब आप उसमें ऑटोमेशन लेके आएंगी वो तबका बेरोजगार होगा, और बेरोजगार होके वो चलेगा शहरों की तरफ रोजगार की तलाश के अंदर। तो यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम करने जा रहा है, वहां पे हुकूमत के जिम्मेदारियों में भी इजाफा करने जा रहा है कि उससे ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। और वो अपॉर्चुनिटी, अब आप वाली बात आएगी वोकेशनल ट्रेनिंग से। और वोकेशनल ट्रेनिंग से आप महारतें इंपार्ट करें दुनिया में सिर्फ एक शोबे में, और वो डेटा मैनेजमेंट, बिग डेटा और डेटा, ये सारे जो शोबे पैदा हुए हैं, इनके अंदर इस वक्त दुनिया को 45 लाख तरबियत याफ्ता सर्टिफाइड लोग चाहिए। लेकिन नहीं मिल दुनिया में नहीं मिल रहे, तो पाकिस्तान में कहाँ होने। अगर सिर्फ हुकूमत इसी पे फोकस कर ले और हम 5 से 10 लाख इसमें से अपना हिस्सा उठा पाए, तो एक तो हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर ये घर से करने वाला काम है, और फी का कम से कम 500 से 700 अरब, 500 से 700 डॉलर पर मंथ की इनकम भी है। मतलब ये बेटियां जो पढ़ लिख जाती हैं, वो घर बैठ के इंटरनेट के जरिए एक लैपटॉप रख के वो काम कर सकती है। शुमैला पूछ रही थी कि चीन वजीर आला पंजाब जो गई हैं, किन शोबों में दोनों नहीं, दूसरा मेरा ये भी है कि ये जो उनका दौरा रहा है वो कितना कामयाब देख रहे हैं आप? देखिए, उनका जो सबसे पहले कामयाब हुआ नहीं हुआ, इसको एक पैमाना होता है ना मुआशियात का, जैसे PC1 बनता है। तो इस टूर का जो PC1 बना था, इसमें आप देखें ना, ये पहला टूर था। हाय हाय हाय, रजी दादा तो जो फरमाए, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जब बाहर गई हैं, खुद गई हैं, अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी लेकर गई हैं, सीनियर वजीर को भी लेकर गई हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और बाकी मिनिस्टर भी गए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी गया है, फिनांस सेक्रेटरी भी गया है, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी माहौलियात भी गया, पूरी जंज चीन गई है। कम वाली जंज, हाँ, कम वाली, ताकि जो फैसले हों वही हों,
اور وہ فیصلے ہوئے ہیں کس میں ہوئے ہیں؟ بالکل آئی ٹی کے شعبے میں ہوئے ہیں, ماحولیات کے شعبے میں ہوئے ہیں, گرین ایگریکلچر کے شعبے میں ہوئے ہیں, سولر سسٹم کے حوالے سے ہوئے ہیں. مطلب وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو دورہ چین کا PC1 بنا تھا, میں سمجھتا ہوں اگر اس کو میں کیلکولیٹ کروں مور دین 90% کامیاب ہوا ہے. اور جس طرح چینی سرمایہ کاروں نے وزیر اعلیٰ آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم یہاں پر آئیں گے, سرمایہ کاری کریں گے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی بیوروکریسی کے ساتھ ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ آئیں, آپ 15-20 محکموں کے ہاتھوں آپ پریشان نہیں ہوں گے. 1 ونڈو آپریشن کے تحت آپ کو سہولتیں دی جائیں گی, زمین دی جائے گی, آپ انڈسٹری لگائیں اور یہاں پر اس کی پیداوار ہو, لوگوں کو مقامی سطح پر روزگار کے مواقع ملیں, اور صوبہ پنجاب اور پھلے پھولے. تو بنا ہی نہیں آپ کا, آئے ہائے تو کیا ہی نہیں آپ اچھا وہ کر دیا رضی دادا. اچھا مجھے ایک ڈاؤٹ ہوا ہے کہ یہ جو AI آ رہی ہیں وہ ریبوٹ کام کریں گے تو پروگرام اینکر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, وہ ابھی تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہے, اتنا مہنگا رپورٹ لے آ نہیں سکتے اسی سستے پہ نہیں. میں نے کہا پہلے میں اپنی نوکری بچا لوں. ہاں نہیں, رپورٹ جڑا ہے نا وہ ایڈے نہ شغل لا سکتا نہ انہی انفارمیشن دے سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہم نے کل اچھی بات بتانی ہے کیونکہ لاسٹ منٹ ہے, جو ہم نے کینسر کی بات کی تھی نا کہ وہ جو فریز کر کے چائنیز طریقہ علاج ہے, اس پہ جو نواز شریف کینسر اسپتال میں لایا جا رہا ہے. یہ جو ہے ہماری مریم نواز شریف صاحبہ اس کے حوالے سے کچھ ایگریمنٹ وغیرہ بھی کر کے آئی ہیں, اس کے اوپر ہمارا بڑا مذاق اڑایا گیا پروگرام کے کلپ کے اوپر, اور بڑے بڑے لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہمارے کولیگ اینکر جو کہ سکرین کے اوپر وزٹ بھی ہو چکے ہیں, انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی. تو پھر وہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا کہ یار یہ سرجری جو ہے دنیا میں اس کو CRYO سرجری کہتے ہیں, CRYO, ٹھیک ہے, یہ اس کا نام ہے. اور یہ دنیا کے اندر 7 سے 8 لاکھ لوگ اس سے ٹریٹ ہو چکے ہیں, اور اسے چائنا کا گفٹ ٹو دی ہیومینٹی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, انسانیت اور کے اس پہ آگے ہمیشہ کی یہ طرح ہاسپٹلز کی لسٹ بھیجی ہے انہوں نے کہ جہاں جہاں پہ یہ اس وقت دستیاب ہے, چائنا میں بھی اور یورپ میں بھی. رضی دادا یہاں پہ میری وہ ہمیشہ والی وہ جو آپ کہتے ہیں بات پھر بہت دور جاتی ہے. ایک تو میں کہتی ہوں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.